امید کبھی نہ چھوڑیں، کل وہ دن ہو سکتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتا ہے تمہیں درد سے کوہراتے ہوئے، وہ سمجھتا ہے تمہاری بے زبانی، وہ محسوس کرتا ہے تمہارا لڑکھڑانا، وہ بھانپ لیتا ہے تمہارا ارادہ، وہ قبول کرتا ہے تمہاری صداؤں کو، وہ معاف کرتا ہے تمہاری لغزشوں کو۔ وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، کیونکہ وہ حاکم الحاکمین ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں کسی نہ کسی کو کھونا ہے، اور آخر کار تمہیں اللہ ہی کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا رکھیں۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے ہوں جو قابل، وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دے کر آزماتا ہے اور انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے لاڈلوں کو تکلیف میں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، اور ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ بنا کر انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، لیکن اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب قبولیت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی ان قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ کہہ دو میری ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں، اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، محبت میں تو پابندیاں نہیں لگائی جاتی، بلکہ آزادی دی جاتی ہے، اور پھر جو شخص آزادی کے بعد بھی صرف تمہارا ہے، محبت اسے کہتے ہیں۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے پتا ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ ہم اس سے مانگیں، اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے، اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے، تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی، تب اسے الودود پاؤ گے۔ اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے، تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن رہا ہو، تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب گناہوں سے لپٹ کر ہار جاؤ، تب اسے الغفار پاؤ گے۔ سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں تو خلوص نیت سے اللہ سے پوری یقین سے مانگ کے اس کے حوالے کر دینا، تو وہ دعائیں ضرور فرش سے عرش تک کا فاصلہ طے کر کے قبولیت کی مہر لگوا ہی لیتی ہیں۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ جو چھین لیا گیا ہے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنے والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک کو ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا،
اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ وہ رد نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے۔ آنسو اپنے آپ میں ایک گفتگو ہے جس کی زبان صرف عرش عظیم پر موجود خالق کائنات ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور تم کیا جانو ان کی طاقت کہ یہ جب جذبات سے بہتے ہیں اس وقت میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں، جلدی رونے لگ جاتے ہیں اور جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ وہ جلد سب کچھ ملے گا۔ انشاءاللہ جلد وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہو۔ بس اللہ پر توکل رکھ کر دعائیں کرتے رہو اور اللہ سے اچھا گمان رکھو۔